یہ ہماری شادی گھر والوں کی پسند کی تھی۔ ہم لوگ فروا کی فیملی کو زیادہ نہیں جانتے تھے، بس ان کے بارے میں اتنا سنا ہوا تھا کہ شریف لوگ ہیں، اور فروا کو میں نے تصویر میں دیکھا تھا اور پسند کر لیا۔ وہ مجھے پسند آئی۔ اس کے بعد 1 مہینے کے اندر اندر شادی کے سب انتظامات بھی ہو گئے۔ میری بیوی روز اپنی نند کے ساتھ سونے کی ضد کرتی۔ اگر میں اسے کمرے میں آنے کا کہتا تو رونا شروع کر دیتی۔ مجبوراً مجھے اسے نند کے کمرے میں بھیجنا پڑتا۔ میں بیوی کی اس حرکت سے کافی پریشان تھا۔ ایک روز جاننے کے لیے بہن کو اپنے کمرے میں سلا دیا۔ جیسے ہی میری بیوی میری بہن کے کمرے میں گئی تو میں بہن کی شال اوڑھ کر کمرے میں داخل ہوا تو میرے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی، کیونکہ شادی کے ہنگاموں سے فارغ ہو کر دوستوں کو رخصت کر کے جب میں دلہن کے کمرے میں گیا تو وہاں پر میری دلہن سجی سوری بیٹھی تھی اور بے حد پیاری لگ رہی تھی، جسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اب تک جو میں نے اسے تصویروں میں دیکھا تھا، اسے اپنے سامنے نہیں دیکھا تھا، مگر آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ جتنی وہ تصویروں میں خوبصورت لگ رہی تھی اس سے کئی زیادہ حقیقت میں حسین تھی۔ آج تو وہ حسن کے تمام ہتھیاروں سے سجی ہوئی تھی۔ میرا کمرہ پھولوں سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا اور یہ میری بہن زویا کا کام تھا، جس کی عمر 23 سال تھی۔ میری بہن زویا میری شادی پر بے حد خوش نظر آ رہی تھی، کیونکہ میں اس کا اکلوتا بھائی تھا۔ میں گاؤں کے چودھری کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی تمام تر جائیداد کا وارث بھی۔ میں اپنی دلہن کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اسے مخاطب کرنا چاہا، کیونکہ اس نے نظریں نیچے جھکا رکھی تھیں اور میرے کمرے میں داخل ہونے پر بھی اس نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تم اس جوڑے میں۔ میں نے منہ دکھائی کا ہار اس کے سامنے کرتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ اس نے ایک پل کو ہار کی طرف دیکھا، پھر ایک نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میرے ہاتھوں سے وہ ہار لے کر سائڈ پر رکھ دیا۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کسی انہونی کا احساس ہونے لگا، کیونکہ وہ بالکل بھی خوش نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ دلہن ہے، ڈری ہوئی ہوگی یا اپنے گھر والوں کو یاد کر رہی ہوگی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے آپ کو دلاسا دیا اور پھر تھوڑی دیر اس کی تعریف کی، پھر اسے اپنی فیملی کے بارے میں بتایا، حویلی کے قوانین بتائے۔ انتظار کرنے لگا کہ آگے سے وہ کچھ بولے گی، مگر مجھے مایوسی ہوئی، وہ کچھ نہ بولی۔ اس کا سر نیچے جھکا ہوا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، حویلی کے تمام افراد سو چکے تھے۔ کچھ تو بولو فروا، میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس لڑکی کا چہرہ اتنا حسین ہے، اس کی آواز کیسی ہوگی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فرمائش کی۔ بجائے کچھ بولنے کے اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اتنا روئی کہ میں پریشان ہو گیا۔ کافی دیر تک روتی رہی۔ میں حیران پریشان سا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے اس طرح رونے پر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں اس کی رونے کی وجہ پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے چپ کروایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ مجھے میرے گھر والے یاد آ رہے ہیں، اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا۔ بس پھر سے رونے لگی تو میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے اپنے گھر والوں سے بہت لگاؤ ہے، اسی لیے تو وہ اتنی اداس ہے۔ اس کی بات سن کر میرے دل کو سکون آ گیا، ورنہ تو میرے ذہن میں بہت سے وہ خیالات آ رہے تھے کہ کہیں اسے کوئی اور تو پسند نہیں کرتا، وہ اس شادی سے ناخوش تو نہیں۔ لیکن اب میں سمجھ گیا کہ وہ گھر والوں کی وجہ سے رو رہی ہے، تو مجھے اطمینان ہوا۔ میں نے اسے پانی پلایا اور چپ کروایا۔ پھر آگے سے اس نے ایسی فرمائش کر دی کہ میں اس کی اس فرمائش پر حیران ہو گیا۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ ایسی فرمائش جو کبھی کسی دلہن نے نہیں کی ہوگی، جو وہ کر رہی تھی۔ مجھے زویا کے کمرے میں سونا ہے، اس نے میری چھوٹی بہن زویا کا نام لیتے ہوئے کہا، جو اس کی ہی ہم عمر تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، اس لیے ہوئی کیونکہ زویا سے اس سے کسی قسم کی بھی دوستی نہیں تھی۔ ہم لوگ تو بالکل ہی انجان خاندان سے تھے اور ہمارا تعلق بھی ابھی جڑا تھا۔ دیکھو فروا، اگر تمہیں زویا کے کمرے میں لے کر جاؤں گا تو ساری حویلی میں یہ بات پھیل جائے گی کہ دلہن اپنی نند کے کمرے میں کیوں گئی ہے۔ کچھ تو میری عزت کا خیال کرو۔ میں نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا تو ایک بار پھر سے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں پھر سے پریشان ہو گیا۔ مجبوراً مجھے اس کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی۔ میں نے زویا کا نمبر ملایا، اسے فون کر کے اپنے کمرے میں بلایا۔ تھوڑی دیر بعد زویا پریشان سی میرے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا۔ کیا ہوا بھائی، خیریت تو ہے نا؟ زویا پریشان سی مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں خیریت ہے، دراصل تمہاری بھابھی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تمہارے کمرے میں سونا چاہتی ہے، تو اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ۔
لیکن اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ صبح ہونے سے پہلے اسے میرے کمرے میں لا کر بٹھا دینا۔ زویا سے جب میں نے کہا تو وہ میری بات سمجھ گئی۔ سمجھدار لڑکی تھی۔ زویا میری دلہن کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی اور وہاں سلا دیا۔ ساری رات مجھے پریشانی سے نیند نہیں آئی۔ کہیں حویلی میں اس بات کی خبر کسی کو ہو گئی تو سب باتیں بنائیں گے۔ لیکن میری بہن زویا بہت سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ فجر کی اذان ہوتے ہی اسے میرے کمرے میں لے آئی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آنا ہی نہیں چاہتی تھی میرے کمرے میں۔ پھر میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں اسے میری زندگی میں اور اس حویلی میں ہونے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا، لیکن یہ صرف اس رات کی بات نہیں تھی، یہ روز ہی ہونے لگا۔ وہ روزانہ رات کو رونا شروع کر دیتی اور کہتی اسے زویا کے کمرے میں سونا ہے، اور مجبوراً مجھے اس کی بات ماننا پڑتی۔ اب میں حقیقی معنوں میں پریشان ہو گیا تھا۔ آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میری دلہن اس طرح کا رد عمل کیوں ظاہر کر رہی ہے؟ میں بالکل مایوس ہوتا جا رہا تھا۔ اگر میں چاہتا تو اس پر غصہ کرتا، لیکن میری طبیعت میں غصہ نہیں تھا۔ میں بچپن سے ہی ایک نرم دل انسان تھا۔ مجھے کسی پر سختی کرنا نہیں آتی تھی، چاہے وہ میری بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ انسانوں کو تو دور کی بات، میں نے جانوروں پر بھی بہت ہی رحم دل تھا، اتنا کہ ان کا خیال رکھتا کہ یہاں تک کہ اگر میرے گھر میں اگر کوئی بلی یا کوئی چڑیا بھی آتی تو میں اس کا بھی خیال رکھتا۔ اور فروا تو میری بیوی تھی، اس کا خیال رکھنا مجھ پر فرض تھا۔ کافی دن یوں ہی گزر گئے، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میری نرم طبیعت کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک دن میں نے فروا کو نرمی سے سمجھایا، دیکھو فروا، مجھے تمہارے جذبات اور احساسات کی قدر ہے، تمہاری دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس طرح سے زندگی نہیں گزرے گی۔ تمہیں اپنے رویے میں مثبت تبدیلی لانا ہوگی ہر حال میں، ورنہ اس طرح سے میرا تمہارے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے جب یہ کہا تو وہ رونے لگی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، اس کو سمجھانا بے سود تھا، وہ کچھ بھی نہیں سنتی تھی۔ میری ہر بات پر اسی طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جس سے میں مشورہ کرتا، کوئی بھی میرے اس راز سے واقف نہیں تھا سوائے میری چھوٹی بہن کے۔ لیکن اپنی بہن زویا سے بھی میں یہ معاملہ ڈسکس نہیں کر سکتا تھا، مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ چھوٹی بہن زویا بھی اس کی اس حرکت سے پریشان تھی، لیکن وہ بھی احساس رکھتی تھی، اسے کچھ نہ کہتی۔ لیکن اس کے کچھ عرصے بعد میں نے محسوس کیا کہ فروا اور زویا کے بیچ کچھ رازداریاں ہونے لگی ہیں جن سے لا علم تھا میں، مگر میں پریشان تھا کہ ان دونوں کے بیچ ضرور کوئی بات ہوئی ہے جس سے میں لاپتہ ہوں۔ زویا مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ہر وقت زویا پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا، زویا کیا بات ہے؟ کیا تمہاری بھابھی نے تمہیں کوئی راز بتایا ہے؟ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے اور بھابھی کے بیچ میں تھوڑی بہت دوستی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے مجھ سے کوئی اپنا راز نہیں شیئر کیا۔ زویا اپنی انگلیوں کو مسلتے ہوئے بولی اور وہاں سے چلی گئی تو مجھے شک سا ہونے لگا۔ اب میری برداشت سے یہ بات باہر ہو چکی تھی۔ میں اس راز کو جاننا چاہتا تھا اور معاملے کی تہہ تک جاننا چاہتا تھا۔ آخر کیا ماجرا ہے جس سے میری بہن تک واقف ہو چکی ہے اور میری بیوی نے مجھے نہیں بتایا؟ اب میں نے ایک فیصلہ کر لیا، میں ایک منصوبہ بندی تیار کرنے لگا۔ یہ راز جاننے کے لیے میں نے دل ہی دل میں منصوبہ بنا لیا اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے میں نے ایک رات زویا سے کہا کہ وہ میرے کمرے میں سو جائے۔ آج میں شہر جا رہا ہوں کسی کام سے، لیکن بھائی میں تو اپنے کمرے میں بھی سو سکتی ہوں، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ اپنا کمرہ لاک کر لیں۔ زویا نے کہا تو میں نے سختی سے اسے ڈانٹ دیا، میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو، مجھ سے زیادہ سوال جواب مت کرو۔ زندگی میں پہلی بار میں نے زویا سے سختی سے بات کی تھی تو وہ حیران ہو گئی، پھر اس نے میری بات مان لی اور وہ میرے کمرے میں سو گئی۔ میں نے پہلے دوپہر میں ہی زویا کا کمرہ خالی دیکھ کر اس کی شال اٹھا لی تھی، یعنی اس کی شال اوڑھ لی اور اندھیرے کمرے میں داخل ہوا جہاں پر میری بیوی فروا کے ساتھ سو رہی تھی۔ جیسے ہی زویا کے کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا تو دروازے کی آواز پر مجھے فروا کی آواز اندھیرے میں سنائی دی۔ میری روح فنا ہو گئی۔ وہ مجھے زویا سمجھ کر جو کچھ بول رہی تھی سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زویا تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم جانتی ہو میں کتنی پریشان ہوں، مجھے اس شخص کو فون کرنا ہے، مجھے اپنا موبائل دو، جلدی سے اس سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں، میری زندگی عذاب بن چکی ہے۔ وہ مجھے زویا سمجھ کر بولنے لگی تو میں نے کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ روشنی ہوئی تو وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ شہریار آپ؟ فروا نے حیرت سے کہا۔ میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، وہ بھی کھڑی ہو گئی خوف کے مارے۔ ہاں،
میں تمہارا شوہر شہریار۔ اب مجھے بتاؤ کہ کس شخص کا ذکر ہو رہا تھا جس سے تم رابطہ کرنا چاہتی تھی، جس نے تمہاری زندگی عذاب بنا دی ہے؟ میں تمہیں بہت اچھی لڑکی سمجھ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ تم ایک معصوم سی لڑکی ہو جو اپنے گھر والوں کو یاد کر کے روتی ہو، لیکن آج مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے نہیں بلکہ کسی اور شخص کے لیے رو رہی تھی، اور اس کی وجہ سے تم مجھے اتنی اذیت میں رکھا ہوا تھا اتنے دنوں سے۔ میں نے اسے غصے میں کہا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس نے پھر رونا شروع کر دیا، لیکن آج میں بہت غصے میں تھا۔ آج تمہارا یہ رونا مجھ پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ مجھے بتاؤ وہ شخص کون ہے جسے تم فون پر بات کرنا چاہتی ہو، جس کے متعلق تم نے میری بہن کو تو بتا دیا مگر مجھے نہیں بتایا۔ آج میں ساری سچائی جان کر رہوں گا، میں نے سختی سے کہا۔ تو اس نے رونا بند کر دیا، نڈھال سی ہو کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی بات بتانا شروع کی، اور وہ انکشافات جو میرے سامنے کرتی جا رہی تھی، ان انکشافات سے جیسے میری روح تک لرز گئی۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے عرصے سے جسے میں اپنی بیوی سمجھ رہا تھا وہ تو میری بیوی تھی ہی نہیں۔ فروا نے مجھے بتانا شروع کیا۔ آج سے 1 سال پہلے میرے بھائی عزیر کا کسی سے جھگڑا ہو گیا تھا، کاروبار کی وجہ سے۔ میرا بھائی عزیر بہت غصے والا تھا، وہ ہر کسی پر بہت غصہ کرتا، لوگ اس کے مخالف ہو جاتے اور اس کے دشمن بن جاتے۔ ایسے ہی کاروباری معاملات میں اس کا ایک دشمن بن گیا جس کا نام جمشید تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جمشید میرے بھائی کا دشمن ہے۔ دونوں کے مابین بہت بڑا جھگڑا ہو چکا ہے۔ میری ملاقات جمشید کے ساتھ پہلی بار کسی شادی میں ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور میرا نمبر کسی طرح حاصل کر کے مجھ سے محبت کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جمشید کی یہ بات سن کر مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ بہت خوش شکل اور اچھا لڑکا لگ رہا تھا، کافی پیسے والا بھی تھا اور اپنے باپ کے بزنس کا اکلوتا وارث تھا۔ جمشید کی بات سن کر میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی۔ ہمارا رابطہ فون پر ہونے لگا، اس کے بعد ہماری ملاقاتیں ہونے لگیں۔ اس نے مجھ سے شادی کے وعدے کیے اور مجھ سے کہا کہ ہمیں پہلے نکاح کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ اپنے والدین کو میرے گھر بھیجے گا اور مجھے رخصت کر کے لے جائے گا۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً اس کی بات مان لی، کیونکہ میں اس پر اندھا اعتماد کرنے لگی تھی۔ ہم دونوں نے خفیہ طریقے سے نکاح کر لیا۔ اس نے مجھ سے بہت سارے وعدے کیے۔ کچھ ہی عرصے بعد میرے لیے آپ کا رشتہ آ گیا۔ میرے بھائی عزیر نے فوراً قبول کر لیا، کیونکہ میرے والد حیات نہیں تھے اور میری شادی کی ذمہ داری میرے بھائی پر تھی۔ عزیر کو بہت بڑے خاندان سے رشتہ جوڑنے کا لالچ تھا، کیونکہ اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ اس رشتے پر وہ سب سے زیادہ خوش تھا، لیکن میرے لیے یہ بات ممکن نہیں تھی، کیونکہ میرا تو نکاح جمشید سے ہو چکا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی، یہاں تک کہ میری شادی قریب آ گئی۔ اب 5 دن بعد میری آپ کے ساتھ شادی تھی۔ رات کو ہی میں نے جمشید کو خبر دی، اس کے ساتھ بھاگنے کو تیار ہو گئی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں سوچا سمجھا، میں اس کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ فوراً اپنا سامان باندھا اور راتوں رات اس کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے جانے کے بعد میرے گھر میں کہرام برپا ہو جائے گا۔ یہ بھی جانتی تھی کہ میرا بھائی عزیر بہت غصے والا ہے، اگر اسے معلوم ہو گیا تو وہ میرا برا حشر کرے گا، لیکن میں مطمئن تھی کہ جمشید میرے ساتھ ہے، وہ میرا بہت ساتھ دے گا، وہ بڑے باپ کا بیٹا ہے۔ میں رات کو اپنے گھر سے نکل پڑی، مگر میں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر جب آئی تو وہ وہاں پر نہیں تھا۔ میں بار بار اسے فون کر رہی تھی، آخر اس نے میرا فون اٹھا لیا۔ پہلے اس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے لینے آؤ۔ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا تو میری روح فنا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے ایسی بات بتائی جس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ اس نے کہا کہ تمہارے بھائی سے میری دشمنی تھی، اس نے مجھ سے دشمنی کر کر اچھا نہیں کیا، کاروباری معاملات میں اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے ساری فیکٹری کے سامنے مجھے بے عزت کر کے رکھ دیا، مجھے گالیاں دی، اور میں نے یہ سب تمہارے بھائی عزیر سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر کے کمرے میں تھی اور میرے سامنے عزیر کھڑا غصے سے مجھے گھور رہا تھا۔ ان لوگوں کو شاید رات کو ہی میرے گھر چھوڑنے کی خبر مل گئی تھی، اسی لیے اس نے میری تلاش شروع کر دی۔ بے ہوشی کی حالت میں ملی اور وہ مجھے گھر لے آیا۔ اب وہ میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تمہیں کچھ احساس ہے؟ تمہاری شادی پر میں نے آدھے شہر کو مدعو کیا ہے۔ تمہیں احساس ہے کہ تم میرے ساتھ کیا کرنے جا رہی تھی؟ میری عزت کا کوئی احساس نہیں تھا تمہیں۔ اب تمہارے کمرے کو میں تالا لگا دیتا ہوں، تمہارا کمرے سے باہر نکلنا بند، اور تمہارے کمرے کے آگے بیٹھ کر میں خود پہرا دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا مگر مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے مار بھی سکتا ہے۔
کیونکہ میری شادی ہونے والی تھی اور وہ مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے اپنے آپ پر قابو رکھا۔ میرے پاس سچ بولنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے اسے ساری داستان بتا دی۔ وہ ایک بار پھر غصے میں آ گیا۔ وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے اور تم نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ 3 دن بعد تمہاری شادی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ وہ جمشید کے پاس گیا، لیکن اس کے گھر جا کر معلوم ہوا وہ تو دبئی چلا گیا ہے۔ یہ بات سن کر عزیر کی حالت خراب ہو گئی۔ کسی طرح اس نے جمشید سے دبئی میں فون پر رابطہ کیا اور کہا کہ وہ مجھے طلاق دے دے، لیکن فون پر سامنے سے جنید کا وہی فاتحانہ کہکا بلند ہوا۔ اس نے عزیر کی بہت بے عزتی کی اور طلاق دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اب مسئلہ بہت بڑھ گیا تھا۔ اگر وہ پاکستان میں ہوتا تو کوئی مسئلہ حل کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ پاکستان میں تھا ہی نہیں، اور 3 دن بعد ہماری شادی تھی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب میرا آپ سے نکاح پڑھوایا جا رہا تھا۔ اس نے مجھے مجبور کر کے نکاح نامے کے کاغذات پر سائن کروائے اور مجھے دھمکی دی، انکار کی صورت میں وہ اپنے آپ کو مار دے گا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا کہ وہ انتہائی ذہنی اذیت میں ہے۔ اگر سائن اس وقت نہیں کیے تو وہ واقعی میں خود کو نقصان پہنچا دے گا، کیونکہ اس کے پاس اب کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ لیکن یہ نکاح ہوا ہی نہیں تھا، کیونکہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں آج بھی جمشید کی منقوہ ہوں۔ اس نے مجھے طلاق نہیں دی، اسی وجہ سے میں زویا کے ساتھ سوتی ہوں۔ اسے میں نے ساری حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ میری مدد کرے۔ میں زویا کے فون سے جمشید سے رابطہ کرنا چاہ رہی تھی تاکہ میں نے جو صرف کاغذ پر سائن کیے تھے اور میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں تھا، یہ نکاح صرف کاغذ کی حد تک تھا۔ ساری سچائی بتانے کے بعد ایک بار پھر سے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی کہانی سن کر مجھے بے حد دکھ ہوا، کیونکہ میں نرم دل انسان تھا، زیادہ غصہ کرنا میری طبیعت میں نہیں تھا۔ وہ اس قدر معصوم تھی اور بہت زیادہ بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ جب میں نے اسے پہلی بار دلہن کے روپ میں دیکھا تھا، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ میں نے دل پر پتھر رکھ کر یہ سوال کیا تو اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اگر جمشید مجھے آزاد کر دے تو؟ اس نے امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں فروا، جب میں نے تمہیں پہلی بار اپنی بیوی کے روپ میں دیکھا تھا تبھی میں تم سے محبت کر بیٹھا تھا۔ تمہارا ساتھ میرے لیے باعث مسرت ہوگا۔ میں محبت کے آگے مجبور ہوں۔ میں نے کہا تو اسے اطمینان ہوا۔ میں جمشید سے نفرت کرتی ہوں۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ فروا کی بات سن کر میں خوش ہو گیا۔ میں نے جمشید کی تلاش شروع کر دی۔ وہ جلد ہی مجھے مل گیا۔ میں اپنے دوستوں اور باڈی گارڈ سمیت اس کے پاس گیا۔ وہ پاکستان واپس آ چکا تھا۔ میں نے اسے دھمکا کر طلاق نامے پر دستخط کروائے۔ ہم چودھری لوگ تھے۔ ہمارا روب اور دبدبہ دیکھ کر وہ واقعی میں ہی خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے فروا کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد میں نے فروا سے نکاح کر لیا۔ آج اس حویلی میں میں اور فروا خوشی بھری زندگی گزار رہے ہیں۔